بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم ادریس جہان، دی اوشن آف نالج کی طرف سے میں پہلی بار آپ کے سامنے اس ویڈیو میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا ٹاپک کہ جس نے پوری دنیا کو تہس نہس کر رکھ دیا ہے، اور پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے شاید دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہو کہ جہاں پہ اس نے اپنی تباہی نہ مچائی ہو۔ میں بات کرنے والا ہوں ڈیزاسٹر کے اوپر اور پھر ان کی مینجمنٹ کے اوپر، یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں اور ان کو کمپیئر کر لے ایز اے سبجیکٹ، تو اس کے اوپر کم کام ہوا ہے، اور پرٹیکولرلی اگر ہم پھر پاکستان کی بات کر لے اور اس کو کمپیئر کر لے دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ، تو یقیناً اس کے اوپر انتہائی کم کام ہوا ہے۔ پچھلے 8-10 سال سے مختلف ادارے پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن ایوری ادر ڈے وی آبزرو ڈیزاسٹر ان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا۔ اب یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بے شک آپ کا تعلق زندگی کے جس شعبے سے بھی ہو، آپ سوشالوجسٹ ہے، آپ ایجوکیشنسٹ ہے، آپ بایولوجسٹ ہے، آپ ایک ڈاکٹر ہے، آپ انڈسٹریلسٹ ہے، آپ کا تعلق زندگی کے جس شعبے سے بھی ہو، آپ ایک باپ ہے، آپ ایک بیٹے ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ضرورت ہم سب کو پڑتی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے بنیادی جو کنسیپٹس ہے، جو بیسک ٹرمینالوجیز ہے، بیسک کنسیپٹس ہے، ان کو سمجھا جائے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے سیریز آف ویڈیوز ریکارڈ کراؤں گا، اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور کمنٹس کریں اور اپنی قیمتی رائے اس کے اوپر دیں، تاکہ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کتنی سمجھ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کے اوپر چلے جائیں، میں اتنا کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں، تاکہ مستقبل میں آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ضرور ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، آج کے اس ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک ہے جی، آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بیسک ٹرمز اینڈ کنسیپٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ہیزرڈ۔ ہیزرڈ جس کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہیزرڈ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ فرام ہیزرڈ۔ ایکچولی ہیزرڈ جس کو ہم اردو میں خطرہ کہتے ہیں۔ اب یہ خطرہ کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، a phenomena or situation which has the potential to cause damage to people, their property, services and their environment۔ یعنی کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایسا فینامنا، ایونٹ کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو، ان کے پراپرٹی کو، سروسز کو اور ماحول کو نقصان پہنچنے کی جس میں طاقت ہو، ایسے ایونٹ کو، ایسے واقعوں کو ہم ہیزرڈ کہتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی واقعہ، خواہ وہ قدرتی ہو یا انسانی ہو، کہ جس میں نقصان دینے کی طاقت ہو، اس واقعے کو ہم ہیزرڈ کہتے ہیں۔ سامنے والے پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پکچر میں ایک بہت بڑا بولڈر ہے پہاڑ کے اوپر۔ تو اس بولڈر میں یہ طاقت ہے کہ یہ کوئی ایونٹ کریٹ کر لے، اور نیچے ایک شخص بھی نظر آ رہا ہے، یہ کرسر کے ذریعے سے میں دکھا رہا ہوں، وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کرسر، یہ جو بولڈر ہے، اس بندے کو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو ڈیفینیشن کی بنیاد پر ہم ہیزرڈ کو 2 بڑی قسم میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک کو ہم نیچرل ہیزرڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم مین ہیزرڈ کہتے ہیں۔ نیچرل ہیزرڈ
वो हैज़र्ड है जो कि बहुत शुरू से नेचुरल प्रोसेस से वो क्रिएट हो, मसलन ज़लज़ला है, सैलाब है, लैंडस्लाइडिंग है, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ में मैन हैज़र्ड या एंथ्रोपोजेनिक हैज़र्ड, ये वो हैज़र्ड है जो कि इंसान की इंटरवेंशन की वजह से वो वाक़ई हो जाए। ऐसे इवेंट को फिर हम मैन हैज़र्ड कहते हैं। मसलन आग है, बम धमाका है, दहशतगर्दी का कोई वाक़या है, या जंगें हैं, सिविल नाफरमानी है, टेक्नोलॉजी की फेल्योर है, तो ये सारी जितनी भी टाइप्स है, ये मैन हैज़र्ड है। दूसरा जो है वो है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर जिसको हम उर्दू में आफ़त कहते हैं। ये आफ़त क्या चीज़ है? पहले हम जाएँगे डेफिनिशन की तरफ। अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन इन व्हिच the day-to-day pattern of life are suddenly disrupted, and as a result, people need protection, food, clothing, shelter, medical and social care, and other necessities of life. यानी एक ऐसा वाक़या कि जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए और जिसके नतीजे में लोगों को प्रोटेक्शन की, खुराक की, कपड़ों की, शेल्टर की, मेडिकल और सोशल केयर की ज़रूरत हो, तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे कि दिस इवेंट इज़ नाउ अ डिज़ास्टर। पाकिस्तान में इससे पहले बहुत सारे डिज़ास्टर आ चुके हैं, पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। 2005 का ज़लज़ला, दैट वाज़ अ डिज़ास्टर। 2010 का फ्लड, दैट वाज़ अ डिज़ास्टर। फिर जाके एपीएस का वाक़या, दैट वाज़ अ डिज़ास्टर। यानी हर वो वाक़या कि जिसमें बड़े पैमाने पर इंसानी ज़िंदगी मुतासिर हो जाए और मुतासिर लोगों को उससे निमटने की सलाहियत नहीं ना हो, और बाहर के लोग आकर वहाँ पे मुतासिर लोगों की मदद कर ले, तो ऐसे इवेंट को हम फिर डिज़ास्टर कहते हैं। यानी ज़िंदगी में, यानी स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, फिर जाके सर्विसेज़ है, कम्युनिकेशन का निज़ाम है, मौसलात का निज़ाम है, सर्विसेज़ है। ये जितनी भी चीज़ें अगर मुतासिर हो जाएँ, तो हम कहेंगे कि इस इवेंट को फिर हम डिज़ास्टर कहते हैं। अब वहाँ पे भी हमने हैज़र्ड में भी हमने कहा कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, और डिज़ास्टर में भी हम कहते हैं कि अ, ये अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, तो दोनों में, हैज़र्ड में और डिज़ास्टर में फ़र्क क्या है? एक्चुअली हैज़र्ड जो है, हैज़र्ड इज़ एक्चुअली द कॉज़ ऑफ अ डिज़ास्टर, और जो डिज़ास्टर है, हैज़र्ड के कॉन्सिक्वेंसेस को हम डिज़ास्टर कहते हैं। जहाँ पे हैज़र्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डिज़ास्टर भी हो, लेकिन जहाँ पे डिज़ास्टर हो, ये ज़रूरी है कि वहाँ पे हैज़र्ड ज़रूर हो। तो ये एक डिफरेंस थी हैज़र्ड और डिज़ास्टर में। हम एक छोटी-सी क्विज़ भी कर लेते हैं, आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कर लें। क्विज़ यही है कि एक छोटी-सी एक्टिविटी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इस एक्टिविटी के बारे में आप ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन में अपने राय दें, कमेंट्स दें। हम कहते हैं कि मैं आप अपने ऑफ़िस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, और अचानक टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि अरेबियन सी में 8 रिक्टर स्केल पे ज़लज़ला हुआ है। इतनी सी रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग बंद हुई। अब इस हालत में, अगर इस वीडियो में से आपको समझ आई है कि इसमें ये जो इवेंट हुआ 8 रिक्टर स्केल पे ज़लज़ला, ये दिस वाज़ अ हैज़र्ड और दिस वाज़ अ डिज़ास्टर। So please give your arguments in the description. Thank you very much and hope for the next video. Thank you very much.